الفاظ ذرا سنیں اور آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. باپ بھی جھکنے والا، بیٹا بھی جھکنے والا، اور اپنی اولاد کے لیے بھی، نسل کے لیے بھی اسلام کی دعا کی. سورہ البقرہ آیت نمبر 127 میں اور 28 میں دعائیں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. معلوم ہوا کہ اعمال کے بعد اعمال کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. اللہ اکبر، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اتنے عظیم اور جلیل قدر رسول کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، فرمانبردار بنا. اسلام تو ان سے ہمیں ملا، اسلام کی روش ان سے ہم تک پہنچی، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں مسلم بنا. کتنی عاجزی اور انکساری ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے ہمارے رب ہماری نسل، ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک امت مسلمہ برپا فرما. کیا نام رکھا؟ امت مسلمہ. یہ بتا رہا قرآن یہاں بھی سورہ الحج کی آخری آیت میں، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم. من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے. رسول اللہ سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مشہور ہے، اور اس کے بعد 163. فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں. رسول اللہ کا تعارف کیا آیا؟ مسلم. امت کا تعارف کیا ہے؟ مسلم. اور اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ مسلم. قرآن نے بتایا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس سے اللہ کی طرف دعوت دی. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تعارف مسلم، اس امت کا نام رکھا مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مسلم، دین کی دعوت دینے والے کا تعارف مسلم. اور آج ہمارے تعارف کیا ہے؟ اب اگلی بات کڑوی ہے، کہنا تو ہے. آج ہمارے تعارف ہے ہم دیوبندی، ہم بریلوی، ہم اہل حدیث. اب تو ہماری مسجدوں میں تختیاں لگ گئی نا، شرم کا مقام ہے ہمارے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ معذرت کے ساتھ ہے، ابھی کڑوی بات ذرا ہضم کر لیجئے گا. میں نے تختی لگا دی دیوبندی کی، تو کیا بریلوی مسلمان نہیں وہ اس میں نہیں آ سکتا کیا؟ اہل حدیث مسلمان نہیں اس مسجد میں نہ آئے کیا؟ اس نے لگا دی بریلوی کی، تو کیا میں نہ جاؤں اگر میں دیوبندی ہوں تو؟ کیا کر رہے ہو؟ آج ایک شخص غیر مسلم ہے، کراچی میں بھی رہتے ہیں، ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. وہ ہم سے سوال کرتے ہیں اچھا بھائی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کون سے مسلمان بنے؟ بتائیے ہم کیا جواب دیں؟ ہے نا مقام شرم اور افسوس. اللہ ہمیں سمجھ دے. ہاں، ان تمام معروف مکاتب فکر کے متعلق ہمارا مجموعی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اور پھر علمی اختلافات ہیں، دل ذرا وسیع کرنا چاہیے. قرآن تو عیسائیوں سے کہتا ہے، عیسائیوں کے متعلق ہمیں کہتا ہے ان میں اور تم میں، مسلمانوں میں اگر کوئی مشترک باتیں ہو تو ان پر اکٹھے ہو جاؤ. نجران کے علاقے سے سن 9 ہجری میں عیسائیوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے ڈائلاگ ہوا. سورہ آل عمران کی 80 آیات ان کے متعلق آتی، اور جب ان کو دعوت دی جا رہی ہے تو قرآن بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولن نشرک بہ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اب آپ غور کیجئے, عیسائی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں, اور ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے, ہمارا ایمان نامکمل. کتنا ڈفرنس ہے, کتنے اختلافات ہیں, مگر قرآن کہہ رہے بات کہاں سے شروع کرو جس میں اشتراک ہے. تو بھائی معروف مکاتب فکر میں تو ہزاروں سے زیادہ باتیں اتفاقی, بخاری, مسلم, ابن ماجہ, ترمذی, سنن نسائی, سنن ابی داؤد, یہ سیاہ ستہ کی کتابیں سب کے نزدیک معتبر ہے نا. ایک اور بات شاید بات آ چکی نہیں ہوگی, عقیدہ طحاویہ, یہ عقیدے کی ایک بنیادی کتاب ہے. بریلوی حضرات کے بھی پڑھائی جاتی ہے, دیوبندی حضرات کے بھی پڑھائی جاتی ہے, اہل حدیث حضرات کے بھی پڑھائی جاتی ہے. متفقن علیہ کتاب ہے, یعنی عقیدہ طحاویہ ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کے سارے معروف مکاتب فکر اس پر اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک, صحابہ کرام کی جماعت پر ہم سب کا اعتبار, امت کے اسلاف پر ہم سب کا اعتبار, کتنی ساری اتفاقی باتیں. قرآن تو ہے ہی ہے, رسول اللہ کی ذات تو ہے ہی ہے, ہم تو حدیثوں کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں, عقیدے کی کتاب کی بات درج کر رہا ہوں جو متفقن علیہ ہے. اور اس سے آگے بڑھیں, پاکستان میں ایک سوال اٹھتا ہے سیکولر مائنڈڈ لوگوں کی طرف سے, کون سا اسلام آئے گا پاکستان میں؟ وہی اسلام آئے گا جو کتاب و سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس امت کے, اس پاکستان کے کہہ لیجئے چوٹی کے علماء نے 1952 میں 31 علماء نے مل کر, یہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی, 31 علماء نے مل کر 22 نکات جمع کر دیے, جن میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تو تھے ہی تھے, شیعہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں, اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک, ریکارڈڈ موجود ہے, چاہیے ہوگا تو دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہماری ویب سائٹ ہے QuranAcademy.com, وہاں پر رکھ دیا ہم نے لے جا کر اس کو, اس سے کہ جتنے دین کے درد رکھنے والے ہیں 100 میں سے 99 کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ بھی کوئی بنا ہے پاکستان میں. 31 علماء, تمام معروف مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء, یعنی آج کے بڑے بڑے علماء کے بھی اساتذہ, بڑے بڑے علماء کے اساتذہ, 31 علماء نے 22 نکات مرتب کر کے بتا دیا. ان نکات کے مطابق اگر پاکستان میں کوئی قانون آتا ہے تو ہم اس کو اسلامی قانون تسلیم کریں گے انشاءاللہ, کوئی اختلاف نہیں ہمیں اس میں. اور مزید ہم بیٹھے 2012 میں, 2010 میں علامہ زاہد الراشدی صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں دیوبندی مکتب فکر سے, انہوں نے پھر علماء کو جمع کیا, تمام معروف مکاتب فکر کے علماء کو لاہور میں, اور یہ جو 22 تھے یہ دوبارہ سائن ہوئے اور 15 نکات کا اور اضافہ کر دیا. تو 22 اور 15 یہ کتنے ہو گئے جی؟ 37, لگ بھگ 40 نکات اب موجود ہیں. تمام معروف مکاتب فکر کے نزدیک اگریڈ اپون اتفاق ہے جن کا کہ اگر ان کے مطابق پاکستان میں انشاءاللہ اگر اسلامی قانون آئے گا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. باقی کسی حنفی بھائی نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے تو باندھ لے, کسی اہل حدیث بھائی نے اوپر باندھنا ہے جیسے سعودیہ میں باندھا جاتا ہے باندھ لے. یہ بحث ہی نہیں ہے, اصل میں بحث ہے کہ ملک کا قانون کس بنیاد پر ہوگا, اجتماعی فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے. اس سب پر اتفاق موجود ہے, یہ سارا لکھا ہوا موجود ہے. اگر کسی کو چاہیے تو بتا دیجیے گا, اور آگے بڑھانے کے لیے چاہیے تو حاصل کر لیجیے گا انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ امت ویسی ٹوٹ رہی ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. اللہ ہمیں جڑنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اصل تعارف ہم مسلم ہیں, بقیہ ہم تمام مدارس کا, تمام مکاتب فکر کا احترام کریں. علمی اختلاف علماء کے درمیان رہنے دیں, وہ سولو کریں اس کو. عوام الناس میں میں بھی ممبر پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں, ہمیں اتفاقی امور کو عام کرنا چاہیے, اور عوام کی یہی ذہن سازی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو, میں بھی عوام میں سے ہم سب کو بھی توفیق دے, اور ہمارے اہل علم کو بھی توفیق دے کہ ہم جوڑنے والے بنے, توڑنے والے نہ بنے. باقی ہمارے بقیہ تعارف و ضمنی, یہ فلاں مکتب فکر ہے, یہ فلاں مدرسہ ہے, یہ فلاں دارالعلوم, مبارک, لیکن ہمارا اصل تعارف کیا ہوگا؟ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.